عامر صاحب، آج اکبر چودھری صاحب کی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور سنا کوئی گرینڈ آپریشن ہونے والا ہے، کیا انسائٹ ہے؟ جی، اکبر چودھری صاحب کا تعارف یہ ہے کہ یہ امریکہ میں عمران خان کے قریبی دوستوں میں شامل ہیں، اور جب شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کی جا رہی تھی خاص طور پہ شروع میں، تو یہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، عمران خان کو یہ ڈرائیو اراؤنڈ کرتے تھے، عمران خان کے گھر پہ بھی رہتے رہے ہیں، تو وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں، تو ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا آج کہ جناب کیا پرائم منسٹر، پہلے انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر ایک تو بہت زیادہ اپ بیٹ تھے، ظاہر ہے یہ آج جو یہ پیپلز پارٹی کی ان کی ملاقات اس کے بعد ہوئی تھی، یہ اطلاعیں آ رہی تھیں کہ اندر سے دراڑ پڑ گئی ہے اور آصف زرداری صاحب یہ تو وہ بڑے ایک تو کہتے وہ دوسرا ان کا جی وہ بہت کانفیڈنٹ ہے، ان کو کسی قسم کا فکر نہیں ہے، یہ جو ان کا جی میں نے بلکہ کہی ہے جی ہم یہاں کی خبریں سنتے ہیں تشویشناک کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کہتے جی ان کے بالکل کوئی کسی قسم کی ان کو پریشانی نہیں، از ویری ریلیکسڈ، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا، دو خبریں دی انہوں نے، انہوں نے کہا جی ایک تو میں مہنگائی کے حوالے سے جو ہے نا میں بہت زیادہ مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ مہنگائی از اے بگ فیکٹر اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ویٹ فار اندر 5ویں سال کا انتظار نہیں کروں گا ابھی، یہ خبر یہ دی انہوں نے کہ یہ صرف 7.8 بلین کا رمضان کا پیکج نہیں ہے، وہ ہم جو ہے اس کے علاوہ بھی بڑا کچھ دے رہے ہیں۔ دوسری خبر انہوں نے کہا کہ جناب ہم ان قریب جو ہے ایک میں جا رہا ہوں، جو کہ کافی عرصے سے آپ کو تھا، آپ انتظار کرتے رہتے تھے کہ جی اب ری شفل کی خبریں آتی تھیں، ابھی آئیں، تو مجھے جو چودھری اکبر صاحب کے بقول کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ وہ سرکاری ملازمین اور وزراء جن کی بہت بری شہرت ہے اور جو کام نہیں کر رہے، فائنلی ٹائم آ گیا ہے کہ میں ایک میسو قسم کی ایک آپ اس کو ری شفل کہہ رہے ہیں، تبدیلی کہہ رہے ہیں، یا ایک جو ہے نا کافی لوگ کو وہ کہہ رہے ہیں ہم فارغ کر رہے ہیں، اور یہ عنقریب ہونے جا رہا ہے۔ اب پہلا میرا ان سے کوشچن، انہوں نے کہا جی انہوں نے زیادہ ڈیٹیلز نہیں بتائی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس پہ کر رہا ہوں۔ اب میرا جو ان سے بھی پوچھا میں نے، انہوں نے مگر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کچھ پرائیویٹلی بات ہوئی ہے میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا، اور میرا تجسس ہے کہ مہنگائی کا صرف 7.8 یہ رمضان کا پیکج ہے تو ہر سال آتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، آنا چاہیے، ایک تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، اور یوٹیلیٹی سٹور کا جو ہے نا نظام ہمارا پاکستان کا ٹوٹلی وہ نہیں کر پا رہا، اس کے اندر بے تحاشا کرپشن ہے، وہ اکثر خبریں آتی ہیں مال پانی کھایا جاتا ہے، اور دوسرا ہے کہ انڈیا نے جس طرح کیا ہوا ہے کہ انہوں نے غریب طبقات کے لیے راشن ڈپو کا، جس طرح ہمارے 1970s میں آپ تو پیدا نہیں ہوئی تھی، آپ کو نہیں پتا، ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ راشن ڈپو کے اوپر جو ہے نا چینی آٹا چاول ملتا تھا، تو وہاں پہ ہے، اور وہاں پہ بھی غریبوں میں بھی انہوں نے 3-4 طبقات بنا دیے ہیں، کسی کو 2 کلو ملتا ہے، کسی کو 4 کلو ملتا ہے، کسی کو 5 کلو ملتا ہے، اور بہت سستا ملتا ہے، بہت ہی سبسیڈائزڈ میں، کیونکہ ہم جو یہ پیکج دیتے ہیں یہ سارے امیروں غریبوں کے لیے ہوتا ہے، تو آپ اسپیسیفک غریب اسپیسیفک جس طرح کے احساس پروگرام جو ہے وہ غریب اسپیسیفک ہے، اچھی بات ہے، مگر اس کا بڑا تھوڑا دائرہ ہے، وہ 200-300 بلین سے پاکستان کی فرق پڑتا ہے، پر اتنا نہیں فرق پڑتا، کیونکہ جو غریبوں سے لے لیا جاتا ہے، جیسا کہ فار ایگزامپل انڈائریکٹ ٹیکسز میں اندر ہمارے آن پیپر جو 70% انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ ہر ایک پہ لاگو ہوتے ہیں، وہ غریب امیر سب پہ لگتے ہیں، اور ایکچولی وہ کہتے ہیں 80-90% تک ہے، کیونکہ ہماری ڈائریکٹ ٹیکسیشن جیسا کہ انکم ٹیکس وغیرہ وہ بہت ہی تھوڑی ہے، وہ بالکل چند % لوگ ہیں جو کہ انکم ٹیکس دیتے ہیں، تو وہ انڈائریکٹ وہ ڈائریکٹلی ہے، تو شاید ٹائم آ گیا ہے اس کے لیے۔ دوسرا، صرف فوڈ سے مسئلہ نہیں ہوگا حل جو ہے مہنگائی کا، یہ آپ کی یوٹیلیٹیز ہیں، اور ہم تو خاص طور پہ آپ کو پتہ یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ بجلی پانی اور یہ بجلی اور گیس وغیرہ کے مسئلے ہیں، ان کی اگر آپ چوریاں نہیں روک سکتے، اور وہ آئی ہوپ کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ بندے بری شہرت والے نکالے جائیں، یہاں تو آئل والوں کی رپورٹ آ چکی ہوئی ہے، آئی پی پیز والوں کا سب کو پتہ ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ ان کو اوبلائز کریں کہ جی ان کو 400 بلین دیا جا رہا ہے، اور وہ جو ان کی آڈٹ کرائیں، جو ان کی چوریاں ہیں وہ بھی تو نکلوانی ہے نا، تو یا تو یہ چوریاں پکڑیں یا ان بندوں کو نکالیں
مگر اس کا قصور جو ہے عام لوگوں سے نہ نکلوائیں. تو یہ جو معاملہ نا کہ بجلی اور گیس کی بھی قیمت کم کرنی پڑے گی, اور پیٹرول پہ بھی ان کو بہت زیادہ ٹیکس جو لیا جاتا ہے 40-45 روپے جو ٹیکس لے لیتے ہیں 40 روپے سے کم کر کے اس کو کم کیا جانا چاہیے. اس کے بغیر ہوگا نہیں ہے. باقی یہ جو سنتے رہتے ہیں کہ ری شفل ہوگی فلانا ہوگی, یہ ایک تو ہے نا بیوروکریٹک ریفارمز جو کہ شفقت محمود صاحب اب اس کی نگرانی کر رہی ہیں کہ جی وہ ہم اتنے لوگوں کو پری بچولی نکال دیں گے بلا بلا بلا. بھائی پہلے تو امپلیمنٹ کریں نا بشری. فار ایگزامپل ایک روٹیشن کی پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ کئی لوگ ہیں پنڈی میں بیٹھے ہیں, اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, پنجاب میں بیٹھے ہیں 15 سال سے. بالکل وہ پالیسی ہر دفعہ ہوتا ہے مگر لوگ سفارش کروا لیتے ہیں اور نہیں دیتے. 15 سال سے بیٹھے ہوئے یا پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بالکل کہتے ہیں جس نے جو کرنا ہے ہمارا کر لے. امپلیمنٹیشن کریں, آپ اپنی پالیسیز کے امپلیمنٹیشن کریں تو پہلے تو اسی سے فرق پڑ جائے گا. اور وہ بری شہرت کے ہیں, پولیس افسر ہیں, اگلی دفعہ نام بھی لے لیں گے, اور 15 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں اور مگر ان کی کوئی کسی کا اعظم خان واقف ہے تو کوئی کسی کا فلانا خان واقف ہے اور وہ نظام چل رہا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ابھی دیکھیں گے کہ جو ری شفل ہوگی یہ جو کہہ رہے ہیں اور وزراء کی کہ ری شفل تو اب جو ہے چھوٹی بات رہ گئی ہوتا نہیں رہتا. اب دیکھیں نا, نہیں ہوا ہی نہیں ہے اس کا. تو انہوں نے تو کہا تھا کہ 3 مہینے بعد حساب ہوگا اور وہ ہم دیکھیں گے جو نان پرفارمنگ اور درمیان میں آپ کو یاد ہو سال پہلے سب سے پرفارمنس رپورٹ لی گئی تھی اور اس کے بعد سب پاس ہو گئے. تو اب آبویسلی فار ایگزامپل انرجی کا کرائسس ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ پچھلے 3 سال سے نظر آتا ہے کہ ان کی لیپسز بھی ہیں, ان کی نالائکیاں بھی ہیں, ان کی چوریاں بھی ہیں, بابوز بھی ہیں, بیوروکریٹس بھی ہیں اور پولیٹیشین بھی ہیں. تو وہ ان کا کسی کا نہیں بگاڑا گیا. پھر جو ہے رزاق داؤد صاحب پہ کہ وہ پاور لابیز کی ریپرزنٹیشن کے لیے وہاں غریب آدمی کے لیے نہیں ہے. وہ سبسڈیز کو اپوز کرتے ہیں جب غریب آدمیوں پہ لگتی ہوتی ہے, امیر آدمی کو سبسڈی کے حامی ہوتے ہیں تو وہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو اس طرح اور ان کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بڑے کوشچن ہیں. کافی آبویس ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, اور بھی کافی سارے ہیں جن کو نظر آ جن کی شہرت ٹھیک نہیں ہے, جن کی پرفارمنس بھی ٹھیک نہیں ہے. جو تو رپورٹس میں نام آتے ہیں سامنے, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ امید بڑھ جاتی ہے. لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی لوگ اپنے حکمران کو عاجز دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ پسند کرتے ہیں کہ اگر بجائے اس کے گیرن کون سکے جی نہیں میں نے مزدار صاحب کو نہیں نکالنا. لوگ اگر کوئی حکمران کہیں گے جناب میں کورس کریکشن کر رہا ہوں, مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں اور میں اس کی درستگی کرنا چاہ رہا ہوں, اس سے امید بن جاتی ہے ان کے اپنے ووٹر کی بھی اور مخالفین کے بھی تھوڑی سی زبان بند ہوتی ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. یہ جو ضد لگا لی جاتی ہے نا کہ نہیں میں جی بڑا دوستوں کا دوست ہوں اور میں نے کہہ دیا ہے, تو یہ ایک ڈکٹیٹوریل ٹینڈنسی ہے جس کی پرائم منسٹر جو ہے اپنے ماضی میں نواز شریف پہ یہ تنقید کی جاتی تھی. مانتے تو ہیں وزیر اعظم صاحب کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. نہیں غلطیاں بول تو بڑا کم مانتے ہیں. دوسرا جو مانتے ہیں تو اس کا تدراک نہیں کرتے ہیں. تدراک ابھی تک نہیں آیا. ابھی تک 2.5 سال سے ہم سن رہے ہیں اور میرے نہیں خیال ہے ایون نواز شریف واسف زرداری نے بے دفعہ دفعہ کہ ایک ری شفل ہوتی تھی, ایک ری ویمپنگ ہوتی تھی بیوروکریسی کی. یہ 2.5 سال میں ان کی اتنی غلطیاں ہیں کہ کافی ساری اپوزیشن کی اتنی گین نہیں ہے جن کے ان کا لاس ہے. مگر کوئی تدراک نہیں ہوا, کوئی اندرونی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی, کسی کو نکالا نہیں گیا. یہاں بلینز کے گھپلے اور سکیمز ہوئے ہیں. تو دیکھیں گے, لیٹس سی.